یہ ختم دلانا، یہ کہتے ہیں جی فلاں نے ختم دلایا، یہ دیکھیں گے کہ ختم ہے کیا۔ اصل میں یہ ختم قرآن ہے جو صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، ختم قرآن کی محفل صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ میں یہ حدیث شریف آپ احباب کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مجمع الزوائد کے اندر حدیث نمبر 11713، وَأَنْ ثَابِتٍ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ فَدَعَا لَهُمْ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کرتے، کانا اذا ختم القرآن، یہ جو ختم کہتے ہیں نا یہ ختم قرآن ہے اصل میں، تو فرمایا کانا اذا ختم القرآن، جب وہ قرآن ختم کرتے کیا کرتے، جمع اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے، وولدہ، اور اپنے بچوں کو جمع کرتے، فدعا لہم، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اہل سنت والجماعت کا معمول بھی یہ ہے کہ ہم بھی ختم قرآن دلاتے ہیں، اکٹھے ہو کر جمع ہو کر دعا کرتے ہیں، لوگ اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی کام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرما رہے ہیں۔ اور سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان ہے، فرمایا من صلی صلاۃ فریدۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ، جو شخص فرض نماز ادا کرے اسے مستجاب دعا کا حق ملتا ہے۔ اور ومن ختم القرآن، ومن ختم القرآن، اور جو شخص قرآن ختم کرے فلہ دعوۃ مستجابۃ، فرمایا اسے مستجاب دعا کا حق ملتا ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا بھی جلدی مقبول ہو جاتی ہے، اور ختم قرآن کے بعد بھی دعا مانگی جو جائے وہ بھی جلدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی ایک بہترین کتاب ہے، سرکار فرماتے ہیں ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یکثر خیرہ، فرمایا بے شک جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی بھلائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن یقل خیرہ، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی وہاں بھلائی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھتے رہنا چاہیے، اور ختم قرآن کی محفل جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت آپ تمامی احباب کو اللہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔